السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے معراج عطا فرمایا۔ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب آپ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کو لے کر چلے۔ آپ وہاں سے مسجد اقصی پہنچے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، سبوں کی آپ نے مسجد اقصی میں امامت کرائی۔ اس کے بعد آپ کو ساتوں زمین و آسمان کا سیر کرایا گیا، ہر وہ چیز دکھائی گئی جو اللہ نے پیدا فرمائی، اور یہی نہیں بلکہ اللہ سے آپ ہم کلام بھی ہوئے اور اللہ کا دیدار بھی کیا۔ اس کی تفصیل سماعت کیجیے۔ اسی سفر میں آپ کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا حال بھی دکھایا گیا، یعنی آپ کو آخرت کی مثالی شکل کے ذریعے مجاہدین کے حالات دکھائے گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کی ہر نیکی کا ثواب 700 گنا کر دیا ہے۔ یعنی اللہ خود فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ایک کے بدلے میں 700 گنا عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا لائی گئی۔ دنیا ایک حسین و جمیل عورت کی صورت میں دکھائی گئی۔ اس عورت نے آپ سے کہا، اے محمد میری طرف دیکھیے، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا یا رسول اللہ یہ دنیا ہے، اگر آپ اس طرف توجہ دے دیتے تو آپ کی امت آخرت کے مقابلے میں دنیا کو زیادہ توجہ دیتی۔ اس کے بعد سرکار نے راستے میں ایک بڑھیا کو دیکھا، پھر سرکار نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا یا رسول اللہ یہ دنیا ہی ہے، دنیا کی عمر کا حصہ اتنا باقی رہ گیا ہے جتنا کہ اس کی عمر باقی رہ گئی۔ اس کے بعد امانت میں خیانت کرنے والے، فرض نماز کو چھوڑنے والے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، بدکاری کرنے والے، رہزنی کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے دکھائے گئے۔ ان کے بھیانک انجام آپ کو دکھائے گئے۔ امانت میں خیانت کرنے والے اپنے بوجھ میں اضافہ کیے جا رہے تھے اور بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہ تھے۔ فرض نمازوں کو چھوڑنے والوں کے سر کچلے جا رہے تھے، ان کے سر ریزہ ریزہ ہو رہے تھے اور پھر اصل حالت میں آ جاتے تھے۔ کچلنے کا عمل پھر شروع ہو جاتا، غرض کہ انہیں ذرہ برابر بھی مہلت نہیں ملتی تھی۔ اپنے مال میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام بھی دکھایا گیا کہ ان کے صدر پر آگے اور پیچھے پھٹے ہوئے چترے لٹکے ہوئے تھے، اب وہ اونٹوں اور بکریوں کی طرح چڑھ رہے تھے اور زقوم درخت کے کڑوے پتے اور کانٹے کھا رہے تھے۔ زقوم درخت کے بارے میں آتا ہے کہ اس قدر کڑوا اور زہریلا ہے کہ اس کی کڑواہٹ کا مقابلہ دنیا کا کوئی درخت نہیں کر سکتا۔ اس کا ایک ذرہ دنیا کے میٹھے دریاؤں میں ڈال دیا جائے تو تمام دریا کے پانی کڑوے ہو جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں مذاق اڑانے والوں کو بھی یہ درخت کھلایا جائے گا۔ بدکاروں کا انجام آپ نے دیکھا، ان کے سامنے دسترخوان لگے ہوئے تھے، ان دسترخوانوں میں کچھ نہایت بہترین بھنا ہوا گوشت اور کچھ سڑا ہوا گوشت تھا۔ سرکار نے دیکھا کہ وہ لوگ اچھے گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ سرکار نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہیں جن کے پاس اپنی پاک دامن بیویاں تھیں، لیکن ان کے رہتے ہوئے یہ لوگ غیروں کی طرف جاتے تھے، غیر عورتوں کی طرف رہتے تھے، ان سے رشتہ رکھتے تھے، یا یہ وہ عورتیں تھیں جن کے خاوند تھے لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار مردوں کے پاس جاتی تھی، اپنے شوہر کو چھوڑ کر غیروں کی طرف جاتی تھی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو آج اچھا گوشت چھوڑ کر کے سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ سود کھانے والوں کا انجام آپ کو دکھایا گیا کہ وہ خون کے دریا میں تیر رہے ہیں اور پتھر نگل رہے ہیں۔
آپ کو ایسے عالموں کا انجام بھی دکھایا گیا جو لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے اور خود بے عمل تھے۔ ان کی زبان یا ہونٹ لوہے کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، اور جیسے ہی کٹ جاتے فوراً پیدا ہو جاتی۔ پھر یہ عمل شروع ہو جاتا، ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہیں دی جاتی۔ چغل خوروں کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ یہ سب کچھ سرکار کو دکھایا گیا۔ پھر مسجد اقصی میں انبیاء علیہ السلام کی نماز میں امامت فرمانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ جلیل القدر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی۔ جتنے آسمان پر آپ یکے بعد دیگر جاتے تھے، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، سبھی آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام کی ملاقات ہوتی رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا حال دکھایا گیا۔ آپ کا گزر جنت کے ایک وادی سے ہوا، اس سے نہایت بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی اور مشک سے زیادہ خوشبودار ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، اور ایک بہترین آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ آواز کہہ رہی تھی، میرے عشرت کدے میں ریشم، موتی، سونا، چاندی، مونگے، شہد، دودھ اور شراب کے جام و کٹورے بہت زیادہ ہو گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر وہ مومن مرد عورت تجھ میں داخل ہوگا جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان رکھتا ہو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، نہ مجھ سے بڑھ کر یا میرے برابر کسی کو سمجھتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اس میں وہی شخص آئے گا جو نیکوکار ہوگا، فرما بردار ہوگا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوزخ کا حال دکھایا گیا کہ آپ وادی میں پہنچے جہاں آپ نے ایک بہت بدنما آواز سنی، آپ نے بدبو بھی محسوس کیا۔ آپ نے پوچھا، جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا، یا رسول اللہ یہ جہنم کی آواز ہے، یہ کہہ رہی ہے، میرے پروردگار مجھے وہ غذا دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ میری زنجیریں اور بیڑیاں، میری آگ، میرے شعلے، گرمی، گرم ہوا، پیپ اور عذاب کے دوسرے ہیبت ناک سامان بہت بڑھ گئے ہیں۔ میرا پیٹ اور اس کی بھوک بہت زیادہ ہے، اس لیے مجھے میری وہ خوراک عطا فرما جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ یہ جہنم کہے گی۔ جہنم کی اس پکار کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر کافر اور مشرک، بدتینت، بدماش اور خبیث مرد عورتیں تیری خوراک ہیں۔ یہ سن کر جہنم نے جواب دیا، بس میں خوش ہوں۔ اسی سفر میں آپ کو دجال کی صورت بھی دکھائی گئی۔ آپ کو پھر کچھ لوگ دکھائے گئے، ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں جیسے تھے، ان کے ہاتھوں میں پتھروں کی طرح بڑے بڑے انگارے تھے، یعنی اتنے بڑے بڑے انگارے تھے کہ ایک انگارے میں ان کا ہاتھ بھر گیا تھا۔ اب وہ لوگ انگاروں کو اپنے منہ میں ڈالتے تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کیا ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو زبردستی اور ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے جن کے سامنے بہترین قسم کا گوشت تھا اور کچھ سڑا ہوا گوشت تھا۔ وہ لوگ اچھا گوشت چھوڑ کر کے سڑا ہوا گوشت کھاتے تھے۔ سرکار نے پوچھا، ہے جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اپنا خاوند تھا، اپنی پاک بیوی تھی، ان کے رہتے ہوئے یہ لوگ دوسروں کے پاس جاتے تھے۔ جہنم دکھانے کے بعد آپ کو جنت دکھائی گئی۔ آپ نے وہاں موتیوں کے بنے ہوئے گنبد دیکھے، وہاں کی مٹی مشک کی تھی۔ آپ نے جنت میں انار دیکھے، وہ بڑے بڑے ڈولوں جتنے تھے، اور جنت کے پرندے اونٹوں جتنے بڑے بڑے تھے۔ ساتوں آسمانوں کی سیر کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا یہ وہ مقام ہے جہاں جبریل علیہ السلام کا آخری منزل ہے، ان سے آگے وہ بڑھ نہیں سکتے۔ ایک روایت کے مطابق سدرۃ المنتہا کی جڑ سے جنت کی 4 نہریں نکل رہی ہیں۔ ان میں سے ایک نہر پانی کی تھی، دوسری دودھ کی، تیسری شہد کی اور چوتھی شراب کی تھی، جو سدرۃ المنتہا کے نیچے سے نکل رہی تھی، بہہ رہی تھی۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو اپنی اصل صورت میں دیکھا، جس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو پیدا فرمایا۔ ان کے 600 پر ہیں اور ہر پر اتنا بڑا ہے کہ اس سے آسمان کا کنارہ چھپ جائے۔ ان پروں سے رنگ برنگ موتی اور یاقوت اتنی تعداد میں گڑے ہوئے تھے کہ ان کا شمار اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر ایک بدلی نے آپ کو گھیر لیا، اسی بدلی کے ذریعے آپ کو اوپر اٹھایا گیا۔
اور جبریل وہیں رک گئے۔ اور یہی نہیں بلکہ جب آپ آگے بڑھے تو آپ نے لوح محفوظ پر لکھنے والے قلم کی آواز بھی سنی، جس سے فرشتے اعمال لکھتے ہیں، آپ نے اس لوح محفوظ کی آواز بھی سنی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا یہاں تک کہ میں سونے کے ایک تخت تک پہنچ گیا، اس پر جنت کا ریشمی قالین بچھا ہوا تھا۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام کی آواز سنیے، وہ کہہ رہے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف فرما رہا ہے، آپ سنیے اور اطاعت کیجیے، آپ کلام الہی سے دہشت زدہ نہ ہوں۔ چنانچہ اس وقت میں نے حق تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اس کے بعد مجھے اللہ کا دیدار ہوا، میں فوراً سجدے میں گر گیا، پھر اللہ نے مجھ پر وحی اتاری، وہ یہ تھی کہ اے محمد جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے تب تک تمام نبیوں کے لیے جنت حرام ہے، اسی طرح جب تک آپ کی امت جنت میں نہ چلی جائے گی اس وقت تک دوسری امت کے لیے جنت حرام ہے۔ تو پتہ چلا کہ جنت میں سب سے پہلے ہمارے نبی جائیں گے اور سب سے پہلے امتی میں ہمارے نبی کی امت جائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نماز عطا فرمائی۔ تو آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور وہ کسی طرح سے کرتے کرتے 5 تک لا دیے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا احسان ہے امت محمدیہ پر کہ ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کے نمازوں کو 5 وقت کی نماز میں تبدیل فرما دیا۔ اللہ نے یہ فرمایا اے محبوب، ہم نے 50 وقت کی نماز کو 5 وقتوں میں منحمد فرما دیا، لیکن جو شخص 5 وقت کی نماز ادا کرے گا اسے ہم 50 وقت کی نماز کا ثواب ہی عطا فرمائیں گے۔ یعنی پڑھے گا 5 وقت کی نماز لیکن ثواب ملے گا 50 وقت کی نماز۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ کی امت میں جو شخص بھی نیکی کا ارادہ کرے اور پھر نیکی نہ کر سکے تو میں اس کے حق میں صرف ایک ارادہ کرنے پر 1 نیکی لکھ دوں گا، اور اگر اس نے وہ نیکی کر لیا تو ہم 10 گنا دیں گے، یعنی 10 نیکی کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اگر آپ کی امت میں کوئی شخص برائی کا ارادہ کر لے تو جب تک کہ وہ برائی نہ کر لے تب تک ہم اسے برائی کے بدلہ نہیں دیں گے، اور اگر وہ برائی کر لے تو 1 برائی کے بدلہ 1 ثواب ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے دوران جہنم کے داروغہ مالک کو دیکھا، وہ انتہائی سخت طبیعت کا فرشتہ ہے، اس کے چہرے پر غصہ اور غضب رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام کیا، داروغہ نے جواب دیا، خوش آمدید بھی کہا، لیکن مسکرایا نہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے فرمایا یہ کیا بات ہے کہ میں آسمان والوں میں سے جس سے بھی سلام کیا، جس سے بھی ملا، اس نے مسکرا کر میرا استقبال کیا، مگر داروغہ جہنم میں مسکرایا تک نہیں۔ اس پر جبریل نے کہا یا رسول اللہ، یہ جہنم کا داروغہ ہے، جب سے پیدا ہوا تب سے ہنسا نہیں، اگر ہنس سکتا تو صرف اور صرف آپ کے لیے ہنستا۔ یہ بات اچھی طرح جان لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی وہ جاگنے کی حالت میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ بعض لوگ معراج کو صرف ایک خواب کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں صرف روح کے ساتھ معراج ہوئی تھی، جسم کے ساتھ نہیں۔ اگر یہ دونوں باتیں ہوتی تو پھر معراج کے واقعے کی بھلا کیا خصوصیت رہ جاتی؟ خواب میں تو عام انسان بھی بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ معراج کی اصل خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم سمیت آسمانوں پر تشریف لے گئے، لہذا گمراہ لوگوں کے بہکاوے میں مت آئے۔ اور پھر یہ صرف خواب ہوتا یا معراج صرف روح کی ہوتی تو مشرکین مکہ مذاق نہ اڑاتے، جبکہ انہوں نے ماننے سے انکار کیا تھا، مذاق بھی اڑایا تھا۔ تو پتہ چلا کہ جو معراج ہوا تھا وہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے، جب اپنے بستر پر پہنچے تو وہ اسی طرح گرم تھا جس طرح چھوڑ کر گئے تھے۔ یعنی معراج کا یہ عجیب واقعہ اور اتنا طویل سفر صرف ایک لمحے میں پورا ہو گیا، یا یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دوران کائنات کے وقت کی رفتار کو روک دیا تھا، جس کے باعث یہ معجزہ نہایت تھوڑے وقت میں مکمل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔